بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة من العمرة كفارة لما بينهما وحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ حجاج کرام کے قافلے دیار حرم کو روانہ ہو رہے ہیں. اسی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعہ سے حج کے احکامات، حج کے فضائل اور حج کے مسائل کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی. آج بھی اسی ضمن کے اندر یعنی حج کے احکامات و فرائض و مسائل کے عنوان سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر حاضری کے توفیق نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، دوستوں، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. حج کے فرضیت کے 5 شرائط ہیں. جہاں کہیں کسی کے پاس وہ 5 شرائط پائے جائیں گے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اس فریضے کو مسلمان ادا کر دیتا ہے تو اللہ کا خوش نصیب بندہ شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ 5 شرائط سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا مسلمان. اس سے معلوم ہے کہ غیر مسلم پر کافر پر حج فرض نہیں. دوسری شرط یہ ہے حج کے لیے کہ وہ عاقل ہو. معلومات کے پاگلوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو. معلومات کے غلام اور باندیوں پر حج فرض نہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مستطیع ہو. مستطیع کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ اتنے پیسے میں وہ حج کر سکتا ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. معلومات کے نابالغوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے. یہ 5 شرائط ہیں حج کے فرضیت کے لیے. پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، اور چوتھی شرط آزاد ہونا، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مستطیع ہونا، یعنی صاحب استطاعت ہونا، اس کے پاس حج کرنے کی گنجائش ہونا. جس کسی مسلمان کے پاس یہ 5 شرائط پائی جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرے. حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی مسلمان حج نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے مسلمان کی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. فرمان نبوی ہے: من ملک ذاتا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودی ولا نصرانی. کہ جو مسلمان اتنا روپیہ پیسہ پاتا ہے اپنے پاس کہ جس کے ذریعے سواری کا انتظام کر سکتا ہے اور توشے کا انتظام کر لے سکتا ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، فلا علیہ، تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان یموت یہودی ولا نصرانی، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے اندر اور ہمارے پاس ہم یہ 5 شرائط پاتے ہیں تو پہلے مرحلے میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں بھی اللہ کے بابر گھر کا حج کروں اور میں بھی اس عظیم سعادت کو حاصل کروں. اس لیے کہ حج کرنے کی بڑی فضیلت
احادیث مبارکہ میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو حج کو جاتا ہے اور جیسے حج کرنا چاہیے ویسے حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کرنے والے کو 400 گھرانے کی قیامت کے لیے سفارش کرنے کا اسے اختیار دے، 400 گھرانے کی سفارش کر سکے گا وہ قیامت کے لیے۔ مناسک حج ایک کتاب ہے مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامن برکاتہم کی، جو شاہ مراد آباد کے صدر مفتی ہیں، انہوں نے اپنے اس مناسک حج میں لکھا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کرنے والے کو قیامت کے دن 400 گھرانوں کی سفارش کرنے کے قیامت کے اختیار دے۔ ظاہر بات ہے جو 400 گھرانوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرا سکے گا اس کا کیا مقام ہوگا جو حج کو جائے اور حج کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بار بار اپنی زندگی میں نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو کوشش بھی کرنا چاہیے اور دل میں آرزو بھی ہونا چاہیے اور اسباب بھی مہیا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جن کی دلوں میں سچی لگن اور سچی طرف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا، بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کے اکابرین و اسلاف کا سلسلہ بزرگی کا وہی جا کر پہنچتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے بیعت ہوا کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اپنے زندگی میں انقلاب لایا کرتے تھے، شریعت و طریقت کے مطابق ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک سب حاضر ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں اور کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں حج کروں، اللہ کے بابر کا گھر کو میں حج کے لیے جاؤں، لیکن میرے پاس کچھ اسباب نہیں ہیں، روپیہ پیسہ میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ دوسرے پاس میں بیٹھے ہوئے صاحب نے ٹوک دیا کہ جب تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اسباب نہیں تو کیوں خواہ کوشش کر رہے ہو؟ تو سچی لگن اور سچی طرف اور سچی خواہش رکھنے والے حج کی ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کر دے۔ تو وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ خواہش کرنے والا، مجھ سے درخواست کرنے والا آدمی بڑا سچا معلوم ہوتا ہے اور بڑی سچی لگن معلوم ہوتی ہے، حج کرنے کی بڑی طرف اسے نظر آتی ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد 1 روپیہ نکلا ہوا، 1 روپیہ نکال کر اس آدمی کو دیا کہ جاؤ یہ سفر حج میں تمہارے لیے کام آئے گا، اور فلاں راستے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، حجاج کرام کے قافلے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ حج کو چلے جانا۔ دیکھیے اللہ کے ذات پر کیسا توکل، کیسی سچی لگن اور کیسی تڑپ تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کہا کہ اللہ تمہارا حج تمہارے لیے آسان کرے، اسباب پیدا فرمائے اور اللہ پاک تمہیں حاجی بنائے۔ اس بڑے بزرگ کی دعائیں لے کر، اس بڑے بزرگ کا بابرکت 1 چاندی کا روپیہ لے کر اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد پھر تیاری کر کے اسی راستے پر جا کر کھڑے ہوئے جہاں سے حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ پر روانہ ہوا کرتے تھے۔ ایک قافلہ آیا، قافلہ آنے دیکھا کہ بالکل حاجیوں کی طرف بڑی محبت کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے، کبھی اس حاجی کو دیکھتا ہے، اس حاجی کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ تو قافلے میں جو قافلے کا سردار تھا، جو امیر قافلہ تھا،
اس نے اپنے قافلے کو روکا تو دیکھا کہ اس کی نگاہیں محبت رسول اور حج کے کرنے کی خبر دیتی ہیں. فوراً اپنے قافلے کو روک کر کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ حج کروں لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے. اس قافلے کے سردار نے کہا کہ تم حج کرو گے؟ کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اسی ارادے سے ہم آ کر کھڑا ہوا ہوں، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے قافلے میں آ جاؤ. ہمارے پاس ہمارے قافلے کے ایک اونٹ نہیں ہے اور ہمارے قافلے میں ایک آدمی حج کے ارادہ کر چکا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا، حج کو نہیں آ سکا. اس کی اونٹنی ہمارے قافلے کے اندر موجود ہے، آ جاؤ اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ اونٹنی کے اوپر اور ہمارے قافلے کے ساتھ چلو. بخوشی یہ آدمی اس اونٹنی پر سوار ہوا، قافلے میں شامل ہوا اور حاجیوں کے ساتھ جا رہا ہے. جہاں قافلہ رکتا کھانا کھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، ذریعہ سے فارغ ہونے کے لیے، یہ تو بالکل خالی جیب ہے، نہ سواری ہے نہ ہے، نہ کوئی ان کے پاس توشہ ہے نہ کوئی روپیہ پیسہ. ایک بزرگ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے دیا ہوا ایک دینار درہم جیب کے اندر پڑا ہوا ہے، بس کچھ بھی نہیں. لیکن وہ قافلے کے لوگ جہاں بھی رکتے ہیں تو ان کو بھی رکواتے ہیں، جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اپنے کھانے میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جب پانی پینا چاہتے ہیں تو اپنے پانی میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. حج کے دن شروع ہو گئے تو اپنے ساتھ میں لے کر ان کو حج بھی کیا اور اپنے سارے امور میں ان کو ساتھ رکھا. اور جب واپسی ہونے لگی تو کہا جو کچھ خریدی آپ اپنے گھر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیسے ہیں، لو اور خریدی کر دو. چنانچہ اس غریب آدمی نے کھجوریں بھی لی، کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے، کچھ دیگر اور چیزیں بھی لی اور زمزم بھی بھر لیا اور اسی اونٹنی پر واپس آ گئے. حج کر کے واپس آئے. آنے کے بعد اپنے گھر پہنچے اور صبح فجر کی نماز میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے کھجور اور زمزم کا تحفہ لے کر اس بزرگ کے مجلس میں حاضر ہو گئے. فجر کی نماز ہونے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کچھ ارشاد فرمانے کے لیے، کچھ بات و نصیحت کے لیے بیٹھ گئے تو یہ سامنے آ کر بیٹھ گئے. ہاتھ میں زمزم ہے اور ایک طرف کھجور ہیں ہاتھ کے اندر اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے. جنید بغدادی رحمت اللہ نے دیکھ کر کہا کہ بھائی تم حاجی بن گئے ہو، تم حج کر کے آ گئے ہو. کہا کہ حضرت میں حج کر کے آ گیا ہوں، یہ آپ کے دعاؤں کا صدقہ ہے اور یہ لیجیے ایک درہم جو آپ نے عنایت کیا تھا، نہ جانے کتنے برکتوں والا آپ کا یہ روپیہ تھا کہ مجھے حج کے سفر میں ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی. آپ نے جو ایک درہم مجھے دیا تھا یہ درہم آپ لے لیجیے. دیکھیے سچی لگن اگر ہوتی ہے، سچی طرف اگر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچی لگن اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذات عالی پر ویسے بھروسہ کرنا چاہیے جیسے کہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے دروازے کھول دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین کے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یعنی انسان کو پیدا کرنے کی، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کو پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا. تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر خون ریزی کریں گے، جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلائیں گے؟ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک
وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، ہم آپ کی پاکی و تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں کیا؟ ویسے اعتراضانہ انداز میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر زمین پر جا کر خون ریزی کریں گے، کتنا وہ فساد پھیلائیں گے، حالانکہ ہم آپ کے تصویر حمد کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم خامخواہ یہ اعتراض کر رہے تھے، آپ ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں اور کیوں پیدا کر رہے ہیں، اس کی مسئلوں کو سے اللہ زیادہ واقف۔ شرمندگی و ندامت میں فرشتوں نے عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ عرش الہی کا فرشتوں نے 3 مرتبہ طواف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا کہ تمہارے لیے بیت معمور بنایا جاتا ہے، تم عرش الہی کا نہیں بیت معمور کا طواف کرو۔ بیت معمور کیا چیز ہے یہ؟ بیت معمور 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ ہے، اسی طریقے سے بالکل اس کی استیدان میں اوپر 7ویں آسمان کے اوپر کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے جو اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا 7ویں آسمان کے اوپر کے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ، پھر دوبارہ کبھی طواف کو وہ نہیں آتے، یعنی ان کا نمبر ہی نہیں لگتا، اس لیے زیادہ کرتے سارا فرشتے 70,000 مرتبہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم زمین میں بھی جاؤ اور وہاں ایک کعبہ بناؤ، وہاں زمین پر بسنے والے مخلوق اس کعبے کا طواف کریں۔ چنانچہ ہوئے زمین کے اوپر سب سے پہلے فرشتوں نے کعبہ بنایا، اور جو مخلوق بھی اس وقت جنات جو بھی تھی وہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بھی حکم ہوا کہ اس کعبۃ اللہ کو بنائیں، چنانچہ انہوں نے بھی بنایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور درمیان میں کسی وجہ سے کعبۃ اللہ کے در و دیوار منہدم ہو گئے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں ان کو ساتھ میں لے کر کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو بنایا، اور جیسے جیسے دیواریں اوپر جاتی تھی تو اس زمانے میں سیڑھی کا کوئی رواج نہیں تھا، ایک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بنایا کرتے۔ قدرت نے اور قدرت کا کرشمہ ایسا تھا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ سمجھی کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اوپر پتھر رکھا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، جیسی جیسی دیواریں اوپر جاتی تھی اور جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو اور اونچا ہونے کے لیے دوسرا پتھر رکھنے کی ضرورت نہیں کہ بلکہ وہی پتھر جس پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو گئے تھے وہی پتھر خود بخود بڑا ہوتا تھا، جتنا اوپر جاتی دیوار اتنا اونچا وہ پتھر ہوا کرتا تھا۔ آج تک وہ پتھر کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے موجود ہے، اور آج تک اس پتھر کے اندر ایسے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں جیسے کہ کیچڑ میں گیلی زمین پر آپ پیر رکھنے کی وجہ سے آپ کے پیر کا نشان امٹ آتا ہے۔ اس طریقے سے آج تک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان آج بھی موجود ہے۔ وہاں کی حکومت نے اس پتھر کو ایک کانچ کے کمرے میں تو بند کر کے رکھا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہر حاجی آسانی سے دیکھ سکتا ہے، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنے کی ضروری ہو جاتی ہے، تو وہ 2 رکعت نماز جو ہے اسی پتھر کے پاس پڑھنے کا حکم ہے۔ فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔
جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے طرف دیوار بنا کر فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں قبولیت کی. معلوم کہ ہر اچھا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پہلے 4 لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا ہے تاکہ سارا ثواب ضائع ہو جائے. کچھ کام ایسے ہونے چاہیے وہ آپ کو معلوم، آپ کے رب کو معلوم، کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے تعمیر جیسا مبارک عمل کیا، کام کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یوں دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس کام کو جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا آپ نے کام ہمارے سپرد کیا تھا، حوالے کیا تھا، وہ کام ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب ہمارے اس کام کو اپنے بارگاہ میں شرک قبولیت عطا فرما. آپ ہی سننے والے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دوسرا حکم آتا ہے، چلو اب لوگوں میں اعلان کرو حج کا. ابراہیم علیہ السلام کہا کہ باری تعالیٰ کعبۃ اللہ جہاں پر بنا ہوا ہے، جہاں واقع ہے، جہاں کوئی آبادی کو بستی نہیں ہے، جہاں کوئی لوگ نہیں رہتے، کہ میں ان کو اپنا اعلان سناؤں کہ لوگوں حج کے لیے آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، آواز لگانا ہے، اور آپ کے اعلان کی آواز کو انسانیت تک پہنچانا اور لوگوں تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو بنایا تھا، جو قدرت کے کرشمے سے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزانہ طور پر وہ پتھر کافی بلند ہو گیا تھا، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی کہ لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنوایا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے گھر بنایا ہے. آنا کو ختم کر دینا چاہیے. ہر اچھے کام کی نسبت اپنے رب کی طرف کرنا چاہیے. لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے اور اپنے گھر کا حج کرنا تمہارے پر فرض کیا ہے، لہذا اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ. اس پتھر پر کھڑے ہو کر کبھی ادھر رخ کر کے، کبھی ادھر رخ کر کے، کبھی ادھر رخ کر کے بار بار اعلانات کرتے. اور بعض روایات کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا. ممکن ہے کہ مقام ابراہیم پر بھی کھڑے ہو کر اعلان کیا ہو. اور جبل کہا جاتا عرب کی طرف پہاڑ کو، قبیس مانے پہاڑ ہے، صفا پہاڑی جس طرف ہے اس کے پیچھے کا جو پہاڑ ہے جس پر عالیشان محلات بنے ہوئے ہیں، شاہی محلات، وہ جبل ابو قبیس ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے جس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک چاند کا ٹکڑا اسی جبل ابو قبیس پر آ کر گرا تھا. تو جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام یہی اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنوایا ہے اور تمہارے پر حج کرنا ضروری قرار دیا ہے، لہذا اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ. حدیثوں میں ہے، تفسیروں میں یہ بات اسے آیت مبارکہ کے ذیل میں لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے کونے کونے تک، جہاں جہاں تک انسان بستے تھے وہاں انسانوں کی بستیوں تک اس کی آواز کو پہنچایا، اور سارے انسانوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا. اور بعض احادیث میں بعض صفحات میں لکھا ہوا ہے کہ صرف دنیا میں اس زمانے میں رہنے والے انسانوں تک ہی نہیں، بلکہ جو انسان ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ اور ہم بھی عالم ارواح کے اندر تھے، روحوں کی شکل کے اندر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ہمارے روحوں تک پہنچایا تھا. اور ہم میں سے جتنے لوگوں کی روحوں نے
جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، انشاءاللہ زندگی میں اتنی مرتبہ حج نصیب ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہو تو انشاءاللہ ایک مرتبہ نصیب ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی خوش نصیب نے 2 مرتبہ کہا ہوگا، زندگی میں 2 مرتبہ حج نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر، تو اسے 3 مرتبہ، کوئی اس سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوگا تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی اس کی زندگی میں اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ پورے روحوں تک اعلان پہنچایا گیا۔ اور حاجی جب اپنے حج سے، اپنے گھر سے حج کے لیے روانہ ہوتے نکلتے ہیں تو سب سے بہترین تلبیہ جسے کہا جاتا ہے اور جو گنگناہٹ ان کی زبان پر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی ترانہ گھر سے نکلنے سے لے کر احرام کی چادریں پہننے سے لے کر کعبۃ اللہ میں حاضر ہونے تک یہی ترانہ ان کے اوپر زبانوں کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کی صدا کا ایک حصہ ہے یہ، جس صدا کے اوپر پوری رہتی دنیا تک کے انسانوں نے روحوں کی شکل میں اور جسموں کی شکل میں لبیک کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ سعادت یعنی حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ محترم بزرگوں دوستو، حج کا ارادہ ہو اور تو اس کے لیے جو سرمایہ جمع کیا جائے بالکل حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جو کوئی مسلمان حج کی سعادت کے لیے نکلتا ہے لیکن اس کا روپیہ پیسہ اگر حلال کا نہیں ہوتا، مشتبہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اور وہ حج کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے فرشتوں کی جانب سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، اے بندے تو آ رہا ہے لیکن تیرا آنا ہمیں منظور نہیں، تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے، تیرا حج بھی قبول نہیں ہے، تو اس حال میں اپنے گھر سے واپس لوٹ کے تیرا حج تیرے اوپر وبال ہے۔ فرشتوں کی جانب سے یہ اسے کہا جاتا ہے، نہ تیری حاضری قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، بلکہ تو اس حال میں اپنے گھر واپس لوٹ کے تیرا حج تیرے لیے وبال ہے۔ لیکن کوئی خوش نصیب انتہائی پاکیزہ حلال روپیے پیسے سے حج کو جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے وہی فرشتے کہتے ہیں کہ تیری حاضری ہمیں قبول ہے، تیرا حج قبول ہے، تیرے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، تو اس حال میں اپنے گھر واپس لوٹ کے تو گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ ایسے خوشخبری ان کو فرشتے سناتے ہیں۔ اس لیے جو پیسہ جو روپیہ جمع کیا جائے حج کے لیے، ذخیرہ کیا جائے تو مشتبہ نہ ہو، حرام قسم کا نہ ہو، بلکہ وہ انتہائی صاف روپیہ پیسہ۔ ویسے بھی صاحب ایمان کے لیے حرام کام کمانا، حرام کام کرنا یا حرام روپیہ پیسہ جمع کرنا خود حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی غذا حرام ہو اس کے لیے، اس جسم کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کی کوئی مشتبہ قسم کا روپیہ پیسہ، حرام روپیہ پیسہ نہ اپنے جیب میں رکھے نہ اپنے گھر میں لائے، اور اگر خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے کہیں سے اگر ایسے آ جائے تو رات بے چینی سے گزرنا چاہیے اور صبح جتنا ہو سکے جلدی سے وہ روپیہ پیسہ بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں حرام کا پیسہ کہیں سے آ گیا ہے، ناجائز پیسہ آ گیا ہے،
تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس حرام روپے پیسے سے کوئی اس کے اوپر آفت و بلا نہ آ جائے. اسی لیے فرما کہ جلدی سے اس روپے پیسے کو خیرات کر دینا چاہیے اور بغیر ثواب کی نیت کے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. اور بالخصوص حج کا جب ارادہ ہو کہ ان سے صاف ستھرا پیسہ لے کر حج کو جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تعلق سے بڑی اہم ہدایت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاضری آسان فرمائے, سفر میں سہولتیں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی طاقت سے مالامال فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.